اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ شرح اصول کافی کا سلسلہ درس نمبر 5 اور حدیث نمبر 2 پہ پہنچا ہے، جہاں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم اصول کافی کی پہلی جلد کی جو کتاب توحید ہے اس کی دوسری روایت کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر حسب سابق انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں اس حدیث کے متعلق جو گزارشات ہوں گی اور جو اس کا تجزیہ اور تحلیل اور تبصرہ ہوگا اسے بعد میں بیان کریں گے۔ آج فقط روایت کا متن آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں۔ دوسری حدیث کی سند کو حذف کرتے ہوئے یہ فقط یہاں سے سلسلہ جو حدیث کا ہے کہ احمد بن محسن المیسمی جو راوی کا نام ہے وہ کہتا ہے کہ کنت عند ابی منصور المتطبب، میں ایک طبیب ابو منصور کے پاس موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میرے ایک دوست نے مجھے یہ خبر دی ہے اور یہ بات بتائی ہے۔ کیا چیز؟ کہ اس کا دوست یہ کہنے لگا کہ کنت انا و ابن ابی العوجاء و عبد اللہ بن المقفع فی المسجد الحرام۔ اس کا دوست کہتا ہے کہ میں اور ابن ابی عوجاء اور ابن مقفع مسجد الحرام میں بیٹھے تھے کہ ابن مقفع نے کہا ترون هذا الخلق واومأ بیدہ الی موضع الطواف۔ ابن مقفع نے کہا کہ کیا تم ان تمام لوگوں کو دیکھتے ہو، اور پھر اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو طواف کر رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ اے ابن ابی عوجاء اور دوسرے شخص سے کہ کیا تم ان طواف کرنے والوں کو دیکھتے ہو؟ ما منہم احد اوجب له اسم الانسانیہ الا ذلک الشیخ الجالس۔ یہ کہتا ہے کہ ابن مقفع کہتا ہے کہ یہ جو طواف کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے سوائے اس بزرگ انسان کے جو دور بیٹھا ہے، وہ فقط انسان کہلانے کے قابل ہے۔ باقی ظاہری طور پہ آپ کو انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی بندہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اور اس کا اشارہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف تھا جو بیٹھے تھے مسجد الحرام میں۔ فَأَمَّا الْبَاقُونَ فَرَعَاءٌ وَبَهَائِمٌ، باقی جو لوگ ہیں وہ جاہل عوام ہیں اور چوپائے اور جانوروں کی مانند ہیں۔ ابن ابی عوجاء نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ کیف اوجبت هذا الاسم لهذا الشیخ دون هؤلاء، کیسے تم طواف کرنے والوں کو انسانیت کے دائرے سے بھی خارج کر رہے ہو اور اس بزرگ کو تم فقط کہہ رہے ہو کہ یہی انسان ہے۔ ان کو انسان کہنے کا کیا فلسفہ ہے اور ان سب کو انسانیت سے نکالنے کا کیا فلسفہ ہے؟ تو ابن ابی مقفع نے کہا کہ لأنی رأیت عندہ ما لم ارا عندہم، اس لیے کہ جو میں نے اس بزرگ ہستی کے پاس علم و کمال دیکھا ہے وہ مجھے ان عام بندوں میں نظر نہیں آتا ہے۔ ابن ابی عوجاء نے کہا لا بد من اختیار ما قلت فیہ منہ، جو تم نے بات کی ہے ہمیں ضرور آزمانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جو تو نے کہا ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ ابن مقفع نے کہا کہ لا تفعل، یہ حرکت ہرگز نہیں کرنا کہ تم اس ہستی کے علم اور کمال کا امتحان لو اور اس کی آزمائش کرو۔ فإنی اخاف ان یفسد علیک ما فی یدک، ابن مقفع کہتا ہے کہ یہ ہرگز نہیں کرنا، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے پاس جتنی بھی منطق و عقل ہے اس کو وہ درہم بھرم کر دے گا، اور جو تمہارے عقائد ہیں ان کے وہ بخیے ادھیڑ کے رکھ دے گا اور ان کا ملیہ میٹ کر دے گا، اس کے قریب بھی مت جانا۔ ابن ابی عوجاء نے کہا کہ اصل میں خیال ایسا نہیں ہے، یعنی جو تم نے بات کی ہے یہ ایسے نہیں ہے، تم مجھے اس بزرگ ہستی کے پاس جانے سے اس لیے روک رہے ہو کہ تو نے
اس ہستی کو جو مقام دیا ہے اور اس کے متعلق جو تو نظریہ رکھتا ہے، تجھے ڈر ہے کہ وہ نظریہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. جب میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا تو اپنے علم سے اس کے اوپر حاوی ہو جاؤں گا، تو آپ کا جو اس کے متعلق نظریہ ہے، آپ کا یہ نظریہ باطل ہو جائے گا. تجھے یہ ڈر ہے کہ تمہارا جو نظریہ اس بزرگ کے متعلق ہے یہ باطل ہو جائے گا، تب تو مجھے منع کر رہا ہے. ابن مقفع نے کہا کہ اگر تو نے میرے بارے میں یہ گمان کر ہی لیا ہے فقم الیہ، تو اٹھ اور خود چلا جا اس کی طرف، لیکن جانے سے پہلے یہ سن لے، تحفظ ما استطعت من الزلل، کہ خود کو لغزش سے بچانے کی کوشش کرنا، باتوں میں زیادہ ڈھیل نہیں دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے دلائل کے جال میں جکڑ لے. ان نصیحتوں کے بعد فقام ابن ابی عوجا کھڑا ہو گیا اور چلا گیا، اور یہ جو راوی تھا اس کا دوست اور ابن مقفع وہیں پہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، وہ امام علیہ السلام کی طرف نہیں گئے. ابن ابی مقفع کا یہ دوست جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابن ابی عوجا جب امام علیہ السلام سے گفتگو کر کے واپس پلٹا تو اس نے یہ کہا، وَيْلَكَ يَبْنَ الْمُقَفَّعْ مَا هَذَا بِبَشَرٍ، اے ابن مقفع خدا کی قسم بربادی ہو تیری، ہلاکت ہو، یہ تو مجھے کوئی انسان نہیں لگتا ہے جس کے پاس میں گیا ہوں. تو ابن مقفع نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ وَإِن كَانَ فِي الدُّنْيَا رُوحَانِيٌّ يَتَجَسَّدُ إِذَا شَاءَ ظَاهِرًا وَيَتَرَوَّحُ إِذَا شَاءَ بَاطِنًا فَهُوَ هَذَا. ابن ابی عوجا کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کوئی روحانی ہستی ہوتی جو جسمانی صورت میں ظاہر ہو جائے اور جب چاہے لطیف روح کی طرح غائب ہو کے چلی جائے، تو وہ اس کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہے. یعنی جب چاہے جسمانی شکل میں ظاہر ہو جائے اور جب چاہے ایک لطیف جسم کی صورت میں غائب ہو کے چلی جائے. اگر کوئی ایسی ذات ہوتی تو وہ یہ بندہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ابن ابی مقفع کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کہا ہے، اپنی بات کی وضاحت کرو. ابن ابی عوجا کہتا ہے کہ جب میں امام علیہ السلام کے قریب جا کے پہنچا اور کچھ لوگ امام علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، میں نے تھوڑا انتظار کیا. جب سب لوگ چلے گئے اور میں اکیلا بچ گیا تو امام علیہ السلام نے خود ہی اپنی بات کا آغاز کیا اور فرمایا، ان یکن الامر علی ما یقول ہؤلاء وہو علی ما یقولون، یعنی اہل الطواف فقد سلموا وعاقبتم. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر معاملہ ویسا ہی ہے جیسا یہ اہل طواف کہتے ہیں اور حقیقت بھی ایسی ہے جو یہ کہتے ہیں، تو وہ نجات پا گئے اور تم ہلاک ہو گئے. وَإِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَقُولُونَ وَلَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ فَقَدْ اسْتَوَيْتُمْ وَهُمْ، اور اگر تمہارا معاملہ تمہارے قول کے مطابق ہے، یعنی معاملہ اگر تمہارے قول کے مطابق درست ہے جبکہ ایسا نہیں ہے، تو پھر تم اور وہ برابر ہو گئے. ابن ابی عوجا کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ آپ پہ رحم کرے، ہم کیا کہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، ہماری بات میں اور ان کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے، بات ایک ہی ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا قول اور ان کا قول کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ قیامت ہے، جزا و سزا ہے، آسمان میں ایک معبود ہے اور یہ آسمان اللہ کی مخلوق سے آباد ہے، جبکہ تم کہتے ہو کہ آسمان ویران ہے، خالی ہے اور وہاں کوئی مخلوق نہیں ہے، تو تم اور وہ کیسے برابر ہو سکتے ہو؟ ابن ابی عوجا نے کہا کہ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور یہ امام علیہ السلام کو کہا کہ اگر واقعاً معاملہ ایسا ہے جیسا وہ کہتے ہیں تو پھر اس نے اپنے بندوں پہ خود کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کو اپنے بندوں پہ ظاہر کیوں نہیں کیا؟ کیوں انہیں براہ راست اپنی عبادت کی دعوت نہیں دیتا ہے، لوگوں کے سامنے آتا اور لوگوں کو کہتا کہ میں اللہ ہوں اور میری عبادت کرو، تاکہ اس کی عبادت میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا. سارے لوگ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ یہ اللہ ہے
تو پھر اس کی عبادت کرتے اور کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ اس نے ان سے پردہ کیوں کیا ہے اور رسول کیوں بھیجے ہیں؟ اگر وہ ظاہر ہو جاتا تو سب کے ایمان لانے کا قوی امکان موجود تھا۔ امام علیہ السلام نے اب اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ویلک، افسوس ہو تجھ پہ، ہلاکت ہو، وہ تیری نظروں سے کیسے پوشیدہ ہے جس نے اپنی قدرت تجھے تیری ذات میں دکھائی ہے۔ اس کی قدرت جب تیری ذات کے اندر اور تیرے اس وجود کے اندر جب اللہ کی قدرت عیاں ہے اور چھلک رہی ہے تو پھر اس نے اپنے آپ کو پوشیدہ کیسے کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیری پیدائش کے مرحلے میں جب کہ تو کچھ نہیں تھا تب اس نے اپنی قدرت دکھائی، تیرے بچپن کے بعد بڑھاپے میں، یعنی تو پہلے بچپن تھا اور پھر بڑا ہو گیا، کس نے اپنی قدرت دکھائی اور تمہیں بچپن سے بوڑھا کیا؟ کمزوری کے بعد تجھے قوت دی، قوت کے بعد تجھے کمزوری دی، بیماری کے بعد تجھے صحت دی، صحت کے بعد پھر تمہیں بیمار کیا۔ کیا یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرا غصے کے بعد راضی ہو جانا اور راضی ہونے کے بعد پھر کسی پہ غصہ کرنا، خوشی کے بعد غمگین ہو جانا اور غم زدہ ہو جانے کے بعد پھر خوش ہو جانا، نفرت کے بعد کسی سے بغض کرنا اور کسی سے بغض کے بعد پھر نفرت شروع کر دینا، کیا یہ سب تیرے وجود میں اس کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ تیرا سوچنے کے بعد کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرنا اور ارادہ کرنے کے بعد پھر کسی وجہ سے رک جانا، ایک کام کے کرنے کی تمہارے اندر خواہش موجود ہو اور پھر تم اس کو چھوڑ کے اس سے نفرت شروع کر دو، اور ایک کام کی پہلے تمہیں نفرت ہو اور پھر تم اس کی طرف راغب ہو جاؤ اور تم اس کو کرنے کا ارادہ کرو، ایک کام سے پہلے تم نا امید ہو اور پھر تمہیں اس کی امید لگ جائے، اور ایک کام کی پہلے تمہیں امید ہو اور تم پھر اس کے بعد نا امید ہو جاؤ، کیا یہ تیرے وجود میں کسی قادر مطلق کی چھوڑی ہوئی نشانیاں نہیں ہیں؟ اور وہ خیالات جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے، تیرے دل میں ان خیالات کو کون پیدا کرتا ہے؟ وہ عقائد جو تیرے ذہن میں جمے ہوئے ہیں انہیں کون ہستی ہے جو بھلا دیتا ہے؟ کیا یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے ایک طویل گفتگو میں ان کو ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جو کسی بھی انسان کے وجود کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ ابن ابی اوجا کہتا ہے کہ وَمَا زَالَ يُعَدِّدُ عَلَيَّ قُدْرَتَهُ الَّتِي هِيَ فِي نَفْسِ الَّتِي لَا أَدْفَعُهَا، امام علیہ السلام مسلسل مجھ پر اس ذات کی قدرت کے ایسے ایسے پہلو بیان کرتے رہے جو میرے وجود میں ظاہر تھے، جس کا میں انکار نہیں کر سکتا، جنہیں میں جھٹلا نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے اس کی قدرت کی اتنی نشانیاں اور آثار مجھے دکھائے کہ مجھے گمان ہونے لگ گیا کہ وہ میرے اور اپنے درمیان سے پردہ اٹھا دے گا اور مجھے اپنے رب کا دیدار کرا دے گا۔ یہ وہ دوسری حدیث ہے کہ جس میں امام علیہ السلام اور ابن ابی اوجا کا مکالمہ ہوا اور امام علیہ السلام نے اللہ کی ذات کے اوپر کس چیز سے استدلال کیا کہ انسان کے اندر جو قدرت موجود ہے، جو نشانیاں موجود ہیں، ان کے ذریعے ایک قادر مطلق کے اوپر استدلال کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے درس میں ہم ان تمام نشانیوں کے اوپر اور امام علیہ السلام کی جو دلیل ہے اسے مفصل انداز میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔